الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور رحمت عالم نور مجسم دائی حلیمہ کے حلیم امت کے غمخوار ہم غریبوں کے غم گسار نائب پروردگار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، خطبہ مشرفہ کے بعد میں نے قرآن مقدسہ کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یعنی اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو، اپنے محبوب کے غلاموں کو دو چیزوں کا حکم عطا فرمایا۔ ایک تو یہ کہ بندہ اپنے رب سے ڈرے جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دوسرا یہ کہ ہر بندہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اپنے ایمان کے حوالے سے ہمیشہ فکر مند رہے۔ کوشش یہ رہے کہ مجھے جب بھی موت آئے میرا ایمان سلامت رہے۔ یہ قرآن مقدسہ کی آیت کریمہ جس کا سادہ سا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، ہم اس قرآن مقدسہ کی آیت کو نگاہوں کے سامنے رکھے اور اللہ کے ولیوں کی، اللہ کے نیک بندوں کی مبارک زندگیوں کو نگاہوں کے سامنے رکھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس قرآن مقدسہ کی اگر چلتی پھرتی کوئی تصویر نظر آتا ہے یا تفسیر نظر آتا ہے تو اسے اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ آپ جس اللہ والے کی مبارک زندگی کو اٹھا کر کے پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے اور قدم قدم پر اپنے ایمان کی فکر کرنے والے ہیں۔ خوف خداوندی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت۔ آج دنیا کے اندر ہر بندہ کسی نہ کسی حوالے سے ڈر رہا ہے، مگر بندہ نہیں ڈرتا تو اپنے رب سے نہیں ڈرتا، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ سب سے پہلے اگر کسی کے سینے میں خوف رہے تو اللہ کا خوف رہے،
اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے امتیوں کو جہاں پر تعلیم ارشاد فرمائی وہاں پر حکم یہ دیا کہ لوگوں، اگر اپنی اولاد کے سینے میں بھی سب سے پہلے کسی کا خوف پیدا کرنا تو اللہ کا خوف پیدا کرنا۔ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ کسی کے حصے میں خوف خدا بندی آ جائے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ جو ڈرتے ہیں دنیا سے انہیں کھا گئی دنیا، اور جو ڈرتے تھے خدا سے وہ چھا گئے دنیا پر۔ لوگ دنیا والوں سے ڈرتے رہے تو انہیں دنیا نے کھا کر کے ختم کر دیا، مگر اللہ والوں کی شان یہ رہی کہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے تو دنیا کی نگاہوں نے دیکھا کہ کل بھی ان کا قبضہ دنیا کے اوپر نظر آتا تھا اور آج بھی ان کا قبضہ دنیا کے اوپر نظر آتا ہے۔ یہ عظمت اللہ تبارک و تعالی اپنے ان بندوں کو عطا فرماتا ہے جو صحیح معنوں میں اپنے رب سے ڈر کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ خدارا ہم نے اپنے دلوں کے اندر، ہم نے اپنے سینوں کے اندر جہاں پر دنیا کا خوف پیدا کیا ہے، دنیا والوں کا خوف پیدا کیا ہے، وہاں پر ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے بندہ اپنے سینے میں خدا کا خوف پیدا کرے۔ آج دلوں سے خدا کا خوف نکل گیا، یہی وجہ ہے انسان تنہائی جیسے ہی پاتا ہے فوراً گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یار یہاں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، میں اکیلا ہوں، اب جو چاہوں وہ گناہ کروں۔ یہ کیوں کرتا ہے انسان؟ اس لیے کہ سینے میں خدا کا خوف نہیں۔ اگر خدا کا خوف سینے میں ہوتا تو تنہائی کیا، انسان دنیا کے کسی بھی مقام پر چلا جاتا، اس کے دل سے یہ آواز آتی، یہاں پر تجھے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے تیرا اللہ ضرور دیکھ رہا ہے۔ یہ چیزیں ہمارے دلوں میں کیوں پیدا نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ سینوں سے خدا کا خوف نکل گیا۔ صداقت کے تاجدار ہیں جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنا اونچا مقام، اتنا اونچا مرتبہ عطا فرمایا کہ نبیوں کے بعد تمام امتوں میں اگر سب سے افضل و اعلیٰ ذات کسی کی ہے تو وہ ذات جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ مگر آپ دیکھیں سینے کے اندر جناب سیدنا ابو بکر صدیق کے خدا کا خوف کس قدر موجود تھا۔ آپ کئی مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں، کاش کہ ابو بکر انسان نہ ہوتا بلکہ کسی ایمان والے کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ یہ خدا کا خوف تھا ان کے سینے کے اندر۔ کبھی ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر انسان نہ ہوتا بلکہ ابو بکر کوئی درخت ہوتا، لوگ آ کر کے کاٹ دیتے، اس سے پھل کھا لیتے، درخت کے پتوں کو بکریاں کھا جاتی، اور قیامت کے دن ابو بکر سے خدا کی بارگاہ میں کوئی حساب و کتاب نہ ہوتا۔ یہ سینے کے اندر خدا کا خوف تھا جناب سیدنا ابو بکر صدیق کے۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں کتنا اونچا مقام ہے جناب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد بھی نبوت کا دروازہ کھلا رہتا اور کسی کو نبی آنا ہوتا تو میرے بعد جو نبی بن کر کے آتا وہ میرا عمر بن کر کے آتا، مگر مجھ پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، اب قیامت تک میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اتنا اونچا مقام جناب سیدنا عمر فاروق اعظم کا۔ آقا فرماتے ہیں جس گلی سے عمر گزر جاتا ہے اس گلی سے شیطان بھی نہیں گزرا کرتا ہے۔ وہ ذات جناب سیدنا عمر فاروق اعظم کی، مگر خدا کا خوف دیکھیں۔ قرآن مقدسہ کی سورہ طور کی تلاوت کر رہے ہیں، اور تلاوت کرتے کرتے جب اس آیت پر پہنچے ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، تو رونا شروع کر دیا۔ اتنا روئے کہ روتے روتے طبیعت خراب ہو گئی۔ جناب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا پر حکومت کرنے والی ذات، مگر سینے میں خدا کا خوف دیکھے جب پڑھانا ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، تو رونے لگے، اور اتنا رونا شروع کیا کہ بیمار ہو گئے۔ لوگ عیادت کے لیے آنے لگے، بیماری پوچھنے کے لیے
کہ بھئی کیا ہوا؟ تو آپ جواب سنیں جناب سیدنا عمر فاروق اعظم کا۔ ارشاد فرماتے عمر کے دل کی تمنا یہ ہے کہ نہ مجھے اجر دیا جائے اور نہ ہی مجھے سزا دی جائے، معاملہ برابری میں ہو جائے۔ عمر اپنے لیے اسی چیز کو نجات سمجھتا ہے۔ یہ نہیں کہ مجھے بہت زیادہ ثواب ملے، اجر ملے، نہیں، خدا کا خوف دیکھ کے سینے کے اندر ارشاد فرماتے ہیں نہ تو اجر ملے اور نہ ہی مجھے سزا ملے، اگر معاملہ برابری میں نپٹ جائے تو بھی عمر اسے اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ یہ سینے کے اندر خوف خداوندی تھا جناب سیدنا عمر فاروق اعظم کے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ صرف زبانی دعویٰ نہیں کرنا کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے بھی ڈرے اور سود بھی کھائے، اللہ سے ڈرے جھوٹ بھی بولے، اللہ سے ڈرے گالی گلوچ بھی کرے، اللہ سے ڈرے فلمیں گانے بھی سنے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ سے ڈرنے والوں کی شان تو یہ رہی کہ کسی دن اگر بغیر ضرورت کے قدم گھر سے باہر نکل گیا تو اللہ والوں نے اس قدم کو کاٹ دیا کہ تو نے اپنے آپ کو اللہ رسول کی مرضی کے خلاف اٹھایا کیسے۔ یہ خوف تھا سینوں کے اندر ان کے اللہ کا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ رسول سے، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ رسول سے حیا کرنے والا خدا سے ڈرنے کا دعویٰ بھی کرے اور اللہ رسول کی نافرمانی کر کے زندگی گزارے۔ پہلی چیز میرے اللہ نے ارشاد فرمائی ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اس کی برکتیں اللہ بندے کو خوب عطا فرماتا ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک عورت تھی اور بڑی کمزور عورت تھی مالی اعتبار سے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، بچوں کی زندگی فاقے میں کٹ رہی ہے، تو ماں گھر سے باہر نکلی تاکہ کسی کے دروازے پر جا کر کے سوال کرے، کچھ مل جائے تو لا کر کے بچوں کا پیٹ بھرے۔ تو ایک دولت مند کے دروازے پر پہنچی۔ جب اس دولت مند کی نظر اس خاتون پر پڑی، اللہ نے بڑا حسن دیا تھا، تو اس نے کہا مال تو تجھے دیا جائے گا مگر تجھے اپنی عزت کو میرے حوالے کرنا ہوگا۔ غیرت مند خاتون تھی، واپس اپنے گھر کی طرف پلٹ گئی۔ بچوں نے دیکھا ماں کو جب خالی ہاتھ پلٹتے ہوئے تو انہوں نے رونا شروع کیا کہ ماں گھر سے باہر گئی تھی تاکہ ہمارے لیے کچھ لے کر کے آئے مگر پھر خالی ہاتھ پلٹی۔ پھر بچوں کا بلکنا، بے چین و بے قرار ہونا، ماں سے دیکھا نہ گیا اس لیے کہ ماں تو ماں ہوتی ہے۔ پھر وہ واپس گئی اس دولت مند کے دروازے پر۔ اس نے کہا تمہاری ضرورت تو پوری کر دی جائے گی مگر تم کو میری خواہش کو پورا کرنا پڑے گا۔ خیر، اللہ اکبر، کسی طرح جب وہ خاتون اس بات کے لیے راضی ہوئی، وہ مرد اور وہ عورت دونوں تنہائی میں پہنچے تو اس عورت کا بدن کانپ رہا تھا خوف خداوندی کی بنیاد پر۔ اس نوجوان نے کہا آخر بات کیا ہے کہ تو اور میں دونوں تنہائی میں ہیں مگر پھر بھی تیرے بدن پر کپ کپی ہے، پھر بھی تیرے ماتھے پر پسینہ ہے، یہاں کون تجھے دیکھ رہا ہے یا کون مجھے دیکھ رہا ہے؟ وہ جملہ اس خاتون کی زبان سے نکلا۔ اس نے کہا نادان، تو اور میں تنہائی میں تو ہے، دروازے تو بند ہو گئے اور تو یہ پوچھتا ہے کہ یہاں پر ہمیں کون دیکھ رہا ہے؟ تو کیوں بھول جاتا ہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ تیر کی طرح اس جملے کا زبان سے نکلنا تھا، اس جوان کے دل پر جا کر کے یہ جملہ لگا اور اس نے کہا جب تو اپنی مجبوری کے اندر، اپنی تنگ دستی کے اندر، اپنی پریشان حالی کے اندر خدا سے اتنا ڈرتی ہے تو پھر مجھے اللہ اکبر آرام و آسائش کے اندر خدا سے کتنا ڈرنا چاہیے۔
اسی وقت اس جوان نے اپنے قدم کو پیچھے ہٹایا، اس عورت کو اپنے گھر جانے دیا اور جاتے جاتے اس کو خوب سارا مال بھی عطا کیا۔ پروردگار عالم نے اس زمانے کے نبی کی طرف وحی بھیجی کہ جاؤ جا کر کے اس جوان کو یہ خوشخبری عطا کر دو کہ پروردگار عالم نے تمہارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ جب اللہ کے پیغمبر اس جوان کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد ارشاد فرمایا آخر بتا تو صحیح تو نے ایسا کون سا کام کیا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تیرے لیے یہ پیغام آیا کہ تیرے گناہوں کو معاف کر دیا گیا؟ اس نے کہا تنہائی کے اندر خدا کے خوف سے میں نے گناہ چھوڑ دیا تو اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرما دیا۔ سینے میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے تو پھر میرا مولا یہ عزتیں عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ سینوں میں خدا کا خوف پیدا کرے، ڈرے، اللہ سے ڈرے۔ سوچے سوچے کبھی بیٹھ کر کے سوچے، دنیا کے لیے خوب روئے، دنیا کے لیے کبھی اللہ کے لیے رونا آیا؟ اللہ کے ایک ولی ہے جن کا نام حضرت خواجہ حسن بصری ہے، بڑے پائے کے بزرگ ہیں، سرکار مولا علی کے مرید اور خلیفہ کا نام خواجہ حسن بصری۔ اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، یہ جو چھتوں پر پرنالا ہوتا ہے جس سے پانی گرتا ہے، خواجہ حسن بصری مکان کی چھت پر جا کر کے روتے تھے تو رونے کی بنیاد پر اس پرنالے سے خواجہ حسن بصری کے آنسو گرتے تھے، اتنا روتے تھے خوف خدا سے۔ یہ اللہ والوں کی کیفیت اسی ماہ مبارکہ کے آخری دنوں میں ناگور شریف کی سرزمین پر ایک اللہ کے ولی جنہیں دنیا سلطان التارکین سرکار صوفی حمید الدین ناگوری علیہ رحمت و رضوان کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ آپ پڑھیں سرکار صوفی صاحب علیہ رحمہ کی زندگی، سینوں میں خدا کا خوف کس قدر ان کے موجود تھا، بڑے ڈرتے تھے اللہ سے، بڑے ڈرتے تھے۔ حالانکہ مقام اللہ نے کتنا اونچا عطا فرمایا، اتنا اونچا مقام عطا فرمایا کہ کسی دن اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے، سامنے سے ایک غیر مسلم گزرا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ ہی دنوں میں یہ بندہ مسلمان ہو جائے گا۔ اب لوگ انتظار کرنے لگے، اس لیے کہ جملہ اللہ والے کی زبان سے نکلا، انتظار کرنے لگے کہ کب یہ بندہ مسلمان بنے گا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ وہ سرکار صوفی صاحب علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا کہ بادشاہ شمس الدین التمش کی ایک مرتبہ 32,000 لوگوں کی فوج سرکار صوفی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ آپ نے خادموں سے کہا ذرا اندر جا کر کے دیکھو کھانے کے لیے کچھ ہے۔ خادم اندر گیا، واپس آ کر کے کہنے لگا سرکار صرف 2.5 پاؤ آٹا ہے۔ کتنا پاؤ؟ 2.5 پاؤ آٹا ہے۔ ارشاد فرمایا اسی کو تیار کیا جائے۔ آپ سوچیں یہ شان اللہ والوں کی، اللہ نے کیا مقام عطا کیا۔ 2.5 پاؤ آٹے کے ذریعے بادشاہ شمس الدین التمش کی 32,000 فوج کے شکم کو سیر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں سرکار صوفی حمید الدین ناگوری۔ یہ مقام اللہ نے عطا فرمایا۔ بادشاہ آپ کی اس مہمان نوازی سے خوش ہوا تو کافی سارا مال، کافی سارے جواہرات، کافی سارا انعام سرکار صوفی صاحب کی بارگاہ میں پیش کرنے لگا۔ آپ نے انکار کر دیا لینے سے، اس لیے کہ ان کا تو لقب ہی سلطان التارکین ہے۔ تارک کا معنی ہوتا ہے چھوڑنے والا، اور یہ خطاب ان کو سرکار غریب نواز جو ان کے پیر و مرشد انہوں نے عطا کیا۔ محفل لگی تھی سرکار غریب نواز کی، ارشاد فرمایا مانگو کون کیا مانگتا ہے۔ کسی نے کچھ مانگا، کسی نے کچھ مانگا، مگر سرکار صوفی حمید الدین ناگوری خاموش رہے۔ غریب نواز نے فرمایا یہ تو سلطان التارکین ہے، سبحان اللہ، دنیا کو ترک کرنے والوں کا بادشاہ ہے،
تو آپ نے پوری زندگی اللہ اکبر کبھی دنیا کو اپنے قریب آنے نہیں دیا۔ سرکار صوفی صاحب کی بارگاہ میں جو بھی آتا آپ اس آئے ہوئے کو خدا کی بارگاہ میں خیرات کر دیتے۔ بادشاہ نے خوب سارا مال پیش کرنا چاہا، آپ نے لینے سے انکار کر دیا اور ارشاد فرمایا بادشاہ شمس الدین آنکھیں بند کر۔ اس نے آنکھیں بند کی، پھر ارشاد فرمایا اب ذرا آنکھیں کھول۔ آنکھیں کھولتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ چاروں طرف اسے سونا ہی سونا نظر آتا ہے۔ ارشاد فرماتے اللہ نے ہمیں وہ مقام عطا فرمایا ہے، زمین پر ٹھوکر مار دے تو زمین سونا بن جائے، مگر ہمیں اس دنیا کے سونے کی مال و جائیداد کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو عرض یہ کرنے لگا ہوں یہ مقام اللہ نے سرکار صوفی صاحب کو عطا فرمایا، مگر سینے میں خدا کا خوف دیکھے کیسا تھا۔ ایک بار نماز پڑھ رہے تھے، اب ان کی نمازیں ہماری نمازوں کی طرح تو ہوتی نہیں تھی، وہ تو اللہ والوں کی نمازیں کہ جب مسجد اولیاء جو اجمیر شریف میں ہے، سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں ایک مسجد ہے مسجد اولیاء، جس میں سرکار صوفی صاحب نماز پڑھاتے تھے، اور اللہ کے بڑے بڑے ولی خود سرکار غریب نواز اپنے مرید کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ لیکن شان یہ تھی کہ ادھر امامت سرکار صوفی صاحب کرواتے تھے، اللہ والے پیچھے اقتدا کرتے تھے، تو پیچھے رہنے والوں کو سب کو عرش معلیٰ نظر آتا تھا۔ یہ ان کی عبادتوں کی کیفیت تھی۔ تو ایک بار سجدے میں گئے تو سجدے میں آ کر کے ایک چڑیا نے گھونسلہ بنا دیا آپ کی یہاں پشت گردن کے اوپر، اور گھونسلہ بنانے کے بعد اس پہ انڈے دے دیے۔ تو سرکار صوفی حمید الدین ناگوری علیہ رحمت و رضوان نے اس وقت تک اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھایا جب تک کہ وہ چڑیا کے بچے خود انڈے سے باہر نکل نہیں آئے۔ آپ دیکھیں اتنا مخلوق خدا کا خیال کہ کہیں ایسا نہ ہو میں سر اٹھاؤں اور میرے سر اٹھانے کی وجہ سے یہ چڑیا کے بچے ہلاک ہو جائے۔ یہ خوف خدا بندی ان کے سینے میں۔ اسی طرح ایک مرتبہ لاڈنو گئے، آپ کا سسرال لاڈنو ہے سرکار صوفی صاحب کا، تو راستے سے واپس آ رہے تھے تو بدن کے اوپر ایک چونٹی چڑھ گئی۔ راستے میں ایک درخت تھا، اس کے نیچے آرام کیا۔ ناگور شریف پہنچے تو دیکھا یہ ہمارے بدن پر چونٹی کہاں سے آئی۔ غور و فکر کرنے کے بعد پتہ چلا راستے میں ہم نے فلاں جگہ قیام کیا تھا، یہ وہیں سے بدن پر چڑھی ہے۔ اب اللہ والوں کی شان تو اللہ والوں کی شان ہوتی ہے۔ دل نے کہا یہ ہماری غیرت کو گوارا نہیں کہ کسی جانور کو اس کے گروہ سے الگ کیا جائے۔ اسے فوراً سرکار صوفی حمید الدین ناگوری علیہ رحمت و رضوان نے اس کے مقام تک پہنچوایا۔ یہ سینوں کے اندر خدا کا خوف تھا۔ تو عرض یہ کرنے چلا تھا، اللہ نے ارشاد فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ آخری چیز اگلا جملہ جو اس قرآن مقدسہ کی آیت کریمہ کا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، ایمان کی۔ ایمان سے بڑھ کر کے بندے کے پاس کوئی دولت نہیں، کوئی نعمت نہیں۔ پوری زندگی نمازیں پڑھنے والا، زکوٰۃ دینے والا، حج پر حج کرنے والا، مرتے وقت خاتمہ ایمان پر نہ ہو، سارے حج بیکار، ساری نمازیں بیکار، سارے صدقہ و خیرات بیکار۔ لیکن خاتمہ ایمان پر ہو جائے تو بندے کی دنیا بھی کامیاب، اس کی آخرت بھی کامیاب۔ سرکار غوث پاک عید کے دن بھی روتے تھے۔ تو کسی نے کہا عبد القادر جیلانی آج کیوں روتے ہو؟ جواب سنو، آج تو عید کا دن ہے۔ ارشاد فرماتے ہمارے لیے تو عید کا دن وہ دن ہوگا جس دن عبد القادر جیلانی اس دنیا سے ایمان کے ساتھ چلا جائے گا۔ کتنی فکر تھی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ایمان کی، آج کوئی فکر نہیں لوگوں کو ہے۔ اب تو کوئی معمولی چیز سمجھتے ہیں لوگ۔ حضور علیہ السلام کا ایک فرمان مجھے کئی مرتبہ یاد آتا ہے، میں نے کئی لوگوں کو سنایا بھی۔ آج کے تقریباً 1450 سال پہلے میرے نبی نے فرمایا تھا 2 بھوکے بھیڑیے، کیا 2 بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائے تو وہ 2 بھوکے بھیڑیے اس بکریوں کے ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے
جتنا مال کی محبت اور عزت و شہرت کی محبت انسان کے دین اور ایمان کو نقصان پہنچائے گی۔ آج اس حدیث کو نگاہوں کے سامنے رکھے، دنیا کے چکر میں لوگوں نے ایمان بیچ دیا، نہیں بیچ دیا، مال کے چکر میں لوگوں نے ایمان کا سودا کر دیا۔ یہ تو سب کرنا پڑتا ہے مولانا۔ واہ رے واہ انسان، سب کچھ تیرے لیے دنیا ہے۔ سب سے بڑھ کر انسان کے لیے اگر کوئی چیز ہے تو اسے ایمان کہتے ہیں۔ ایمان، ایمان سے بڑھ کر کے کوئی چیز نہیں۔ اول نمبر پر ایمان ہے۔ گراہک نہ ٹوٹ جائے بندے کا تو بندہ کفر بک دیتا ہے۔ روزی دینا گراہک کے ہاتھ میں نہیں، روزی دینا تو میرے مولا کے قبضے میں ہے۔ جس کا اس پر یقین ہوتا ہے وہ پھر غیب سے اس کے لیے روزی کا انتظام فرماتا ہے۔ پارٹیاں نہ ٹوٹ جائے لوگوں کی تو زبانوں سے کفر بکتے ہیں۔ کفاروں کو ان کے تیوہاروں پر مبارکبادیاں دیتے ہیں۔ کاروبار خراب نہ ہو جائے، گراہک نہ ٹوٹ جائے، پارٹی نہ ٹوٹ جائے۔ یہ گراہکیاں قبر میں کام نہیں آئے گی، آخرت میں کام نہیں آئے گی۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے، سارے راستے نکالے ہیں علماء نے، آپ وہ راستے اختیار کریں۔ ایمان کا کیوں سودا کرتے ہیں؟ کوئی معمولی چیز ہے ایمان جو بس جو چاہا وہ بک دیا زبان سے؟ اپنے ایمان کی فکر کریں۔ اللہ عمل کی توفیق دے، کلمہ شریف پڑھ لیں۔